السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ حضرات محترم، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی، سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے ہم پہ ایک کتاب نازل کی ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب ہے، اور جس کے مطابق ہم نے فیصلے کرنے ہیں، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے، اسی وجہ سے ہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اللہ کی بغاوتیں نہ کریں، بلکہ ہم دنیا کے اندر آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے روزمرہ کے معاملات قرآن کے مطابق حل کریں جس طرح قرآن نے کہا ہے۔ تو اسی قرآن کی ایک عظیم صورت ہے، ایک بہت بڑی صورت ہے، جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے سب سے بڑی صورت یہ ہے۔ اب اکثر بھائی ایسے ہیں جن کو اس صورت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے جناب، ان کے بارے میں ہم مشورے دے رہے ہوتے ہیں، جی اس کام کے بارے میں مجھے پتہ ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن اسی بندے کو اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی 70-80 سال عمر ہو گئی اور آپ کو یہ اس چیز کا علم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم، سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ یار کون سی صورت ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی صورت، قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ کنفیوز ہو جائے گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی، سب سے عظیم صورت کون سی ہے۔ حضرت ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف بلایا، تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً تو نہیں گیا، میں نے اپنی نماز مکمل کر لی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز مکمل کر لی، میں نے اسلام پہ لیا۔ جب میں نے اپنی نماز مکمل کر لی تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتی اے ابو سعید المعلا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے پاس آئے؟ تجھے میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز مکمل کر لی ہے، تو اب میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ، اے ابو سعید کیا اللہ نے کہا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں ہے اے دنیا کائنات کے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ رسول اللہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں، اس طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، اے ابو سعید المعلا کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی، سب سے عظیم صورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ ہم مسجد سے نکلیں۔ پھر جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے مجھے قرآن کی سب سے عظیم، سب سے بڑی صورت کے بارے میں بتلانا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ قربان جائیں اے ابو سعید، وہ سورت فاتحہ ہی ہے
جس کی 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، قربان دیں۔ یعنی کہ سورۃ فاتحہ سب سے بڑی سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے، اور شفا بھی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی مرض لگ جاتی ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی جادو مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کے لیے ہم بڑے دور دراز کے سفر کرتے ہیں۔ ہر بندے کی زندگی کے معاملات ہیں، ہر بندے کو زندگی کے اندر کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس کے لیے اپنی مرض کے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے زندگی کے اندر بڑے دور دراز کے سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پکا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پکا یعنی کہ علم نہیں ہوتا کہ جدھر ہم جا رہے ہیں، ہم دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کی میڈیسن سے، ہمیں اس دم سے شفا مل جائے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میڈیسن سے ہمیں شفا مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شفا نہیں ملتی، ہمیں اس دم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ہمارا جانے کا بھی خرچہ، ہمارا آنے کا بھی خرچہ، پھر ہمارا وقت علیحدہ ضائع ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ دور دراز کے سفر چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی واضح کتاب قرآن پاک پہ بھروسہ کر لیں، یقین کر لیں، یقین کر کے اپنے اوپر دم کریں۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو بندہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی واضح کتاب قرآن پاک پہ وہ بندہ یقین رکھتا ہے کہ میں یہ کلام پڑھ کے اپنے اوپر دم کروں گا، مجھے اللہ رب العالمین شفا دے دیں گے، انشاءاللہ العزیز اس بندے کو شفا مل جائے گی۔ کیونکہ آپ صحابہ کے واقعات نہیں دیکھتے، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں دیکھتے، ان کو بھی تو شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ اور یقیناً جو بندہ یقین رکھ کے، یقین کر کے اس قرآن کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہے، اس بندے کو ضرور شفا حاصل ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔